آخذي يغز عليها بالنواجذ فقد جرى علي المواعظ في مبدغ بداية المبتدئ أن أشرها بتوفيق الله تعالى شرعا أرقه بكفاية المنتهي وشرعت فيه والبعيد يسبح بعد المساء وهي أكاد اتكى الفراب تبينت فيه نبذا من الإقلاب وخشيت أن يجرى لأجل الكتاب وصرفت عنان العناية إلى شر آخر موسوم بالهداية أجمعوا فيه بتوفيق الله تعالى كتاب الطهارات قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الآية صدق الله العظيم. اور چھوڑ دیا ہے شروع میں ان پڑھے تو اوپر خطبہ لمبا کنچی آپ لوگ اپنے حساب سے کتاب ہم لوگوں نے مقدمہ استاد سے پڑھا اور اس میں بہت ساری بات ہے جو ایک مجتہد کے لیے بھی ضروری ہے اور ایک عالم کے لیے بھی ضروری ہے اور ایک مسئلہ جاننے والے کے لیے. ہم شروع کراتے ہیں قواعد بغدادی والوں کو جو پڑھایا جاتا تھا اسی پڑھاتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ کتاب تو استاد سے پڑھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب یسر ولا تعسر. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم أتمم لنا نورنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أذري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم جیسے پڑھتے ہیں اسے پڑھنا، الفاظ پر دھیان دینا، پھر اس کے بعد ہم ترجمہ کرا دیں گے پورے کا. ابھی چار کو بات بولے گا. الحمدللہ الذی، ساری خوبی اس اللہ کے لیے ہے. عالم عالم العلم، بلند کیا جنہوں نے
علم کے مقاموں کو مقام صرف نہیں کرنا، مقام میں جنس کے حساب سے جمع ہو جاتا ہے، اور معلم ہے یہ جمع ہے، تو مقام کو یا مقاموں کو سب سے نہ سمجھے۔ جس نے بلند کیا علم کے مقاموں کو، اب وہ عبادت کے قبیل سے ہو، عبادت کا علم ہو، مسجد کا علم ہو، مدرسے کا علم ہو، آپ کے گھر کا علم ہو، ہر علم کے اوپر یہ لفظ حاوی ہے۔ آپ لوگوں سے اتنے بات کریں گے، نہیں تو حضرت کی کتاب میں کیا مطلب ہے، حضرت کیا تھے، کتنے گہرے تھے، جنہوں نے اپنے ماں قبل سارے علماء کو پیچھے کر دیا، جوڑا نہیں ہے۔ آج پوری دنیا کے کوٹ میں لیبر کوٹ ہو، انگریزی بولے غلطی ہو گیا تو نہ پکڑیے، نہ سمجھے۔ لوور کوٹ یعنی سب سے نیچے والا جو ایک کوٹ ہائی کوٹ، یہ درمیانی کوٹ ہوتا ہے، ایک سپریم کوٹ۔ ہمارے علماء سب کو اور جو چست ہیں علماء ان کو اور مانی۔ دنیا کا کوئی کوٹ اس ہدایہ کے ترجمے سے، جس کی جو زبان ہے انگریزی، پرتگالی، بنگالی، ہندی، سب زبانوں میں اس کا ترجمہ ہے اور کوٹ میں موجود ہے، اور کوئی بھی وکیل اس کتاب سے مستغنی نہیں ہے۔ ایک بات، کتاب کتنی اہم ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ فقہ میں مسائل میں یہ آخری کتاب ہے جس کو پڑھنے کے بعد عالم بن جاتا ہے، قاضی بن جاتا ہے اور مفتی بن جاتا ہے۔ مفتی الگ چیز ہے، قاضی الگ۔ بات سمجھ میں آئی؟ بیٹا دو چار بات بہت کتاب پڑھاوے ہیں تو دن بھر میں ہم نے کل دن نا وَعَلَامَهُ، علم کی جو علامت ہوتی ہے، اس کا جو نشان ہوتا ہے اور اس کی جو پہچان ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی بلند کر دیا۔ جس کے پاس علم ہے وہی مالدار ہے اور وہی عالم ہے، علم نہیں ہے تو جاہل ہے، بلکہ گدھا سے بھی بچتا ہے۔ علم کی ضرورت ہوتی نہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا محمد اقرا، پہلے پڑھو پھر آگے بڑھو، علم نہیں ہے تو کیا بڑھو۔ وَأَظْهَرَ شَعَائِرَ الشَّرْعِ، اور ظاہر کیا، اور غالب کے معنی میں بھی بولا، اور غالب کیا یا ظاہر کیا شریعت کے نشانات کو۔ شعائر کہتے ہیں ان چیزوں کو جس سے کوئی چیز ممتاز ہو جاتی ہے، جیسے مسجد ممتاز ہو جاتی ہے مینارے سے، سمجھے کہ نا؟ ارے گٹر گٹر نہ کرتا، بات سمجھے نہ سمجھے۔ شعائر اشرع، شریعت ہماری شریعت، ہمارا قرآن، ہماری حدیث، ہمارے علماء، ہمارے مجتہد، ہمارے ائمہ، سب لوگ، جس سے کسی چیز کا امتیاز پیدا ہوتا ہے۔ اب تم لوگ جو نقاب اوڑھی ہے تو ایک سے امتیاز ہو گیا کہ یہ مردوں کا حصہ ہے، یہ عورتوں، لڑکیوں، بچیوں کا حصہ ہے، یہ شاعر ہے، سمجھا؟ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، شاعر پر بھی بہت سے کہاں جائیں ہم حکومت کو پانی تو نکالنے کو۔ وہ احکام، شریعت کے حکام ہیں، جائز کے، ناجائز کے، فرض کے، واجبات کے، مستحبات کے، ہیں نہیں؟ بات سب سمجھ میں آتی ہے۔ چلو وہ احکام، وبعث رسلا وانبیاء، رسلا یہ بھی جمع ہے رسول کی، اور انبیاء نبی کی جمع۔ مولوی صاحب یہاں پر سب بولنے میں تو ڈبل اور بھیجا رسولوں کو اور انبیاءوں کو،
اب بیچ میں جو صلوات اللہ علیہ اجمعین ہے، دیکھو وہ اجمعین جو ہے یہاں تک بیچ میں صلوات اللہ علیہ اجمعین، اس کو جملہ دعائیہ کہا جاتا ہے. جیسے میزان میں پڑھے، نومی میں پڑھے بدا اسعدک اللہ تعالی فی الدارین، یہ مختصر نا، تو یہ اس کو جملہ دعائیہ کہا جاتا ہے. کبھی کبھی جملہ معترضہ آتا ہے، کبھی کبھی جملہ معللہ آتا ہے، جملے کی 11 قسم اور بھی زیادہ ہے. تو یہ صلوات علیہ اجمعین اللہ کی رحمتیں نازل ہوں ان تمام پر. کن تمام پر؟ تمام رسولوں پر اور تمام نبیوں پر. نبی چھوٹا ہوتا ہے اور رسول بڑا ہوتا ہے، اس لیے ہوتا ہے کہ رسول پر کتابیں اور نئی شریعت نازل ہوتی ہے تو اس کو رسول بولتے ہیں، اور جن پر کتاب نہیں اتری، کسی اگلے انبیاء کی کتاب پر عمل کیا تو اس کو نبی بولتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی؟ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب دی گئی تو آپ تو رسول ہوئے، لیکن آپ نبی بھی تھے. لمبی کہانی ہے. نبوت ملنے کے بعد 3 سال تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بدرجہ نبوت تھے، بعودہ نبوت تھے، اور جبرائیل علیہ السلام پھر کے نہیں آتے تھے. آپ کے ساتھ کن کو لگا دیا تھا؟ حضرت میکائیل علیہ السلام. بات سمجھ میں آئی؟ اب ترجمہ کرو. وَبَعَثَ رُسُلًا وَأَنبِيَاءَ إِلَى سَبِيلِ الْحَقِّ. دعا سے آگے دیکھو. إِلَى سَبِيلِ الْحَقِّ یعنی